بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ آج سے ہم سورہ یاسین اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور جو شخص 10 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ یاسین اس کے اندر 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں، 729 کلمات ہیں، اور 3000 جو ہے اس کے اندر حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم آیات بینات، یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے اور تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ ان کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسری آیات انہیں کہا جاتا ہے آیات مقطعات، کہ جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تیسری آیات جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کے اندر جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے جو شان الوہیت اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوں۔ یعنی وہاں پر جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم آئے مبارکہ ہے، تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو نہیں کہ ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم کے لیے جو ہے وہ مکان کا ہونا ضروری ہے، مکان کے لیے زمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیت، مکان و مکانیت اور زمان و زمانیت سے پاک ہے۔ تو یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ بے شمار آیات ان سے پہلے جو ہے وہ حروف مقطعات آتے ہیں، بے شمار صورتیں ہیں ان سے پہلے حروف مقطعات کا ذکر موجود ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یاسین جو ہے اس سے مراد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یاسین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہیں۔ والقرآن الحکیم، یہاں واو قسمیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم یاسین کے ساتھ قرآن حکیم کی قسم اٹھائی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو جہاں پر اگر یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور ساتھ ہی قرآن پاک کی قسم کا ذکر موجود ہے، اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے پھر مطلب یہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت کے اوپر قرآن پاک کی قسم اٹھانا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر قرآن پاک جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ قیامت تک جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے یہ قائم رہے گا۔ قرآن پاک کی اب بھی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ دنیا کے اندر ایسی کتاب ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ دنیا کی جتنی جو کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ لا نفی جنس ہے اور ریب کے اوپر داخل ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے قرآن پاک کے اندر
کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اب اگر کوئی شخص پھر بھی شک کرتا ہے یہ تو اس بندے کا ذاتی فعل ہوگا، وگرنہ قرآن پاک کا جو ہے وہ چیلنج ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر کائنات کے تمام جن اور تمام انسان جو ہے وہ مل کر بھی قرآن پاک کی مثل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے وہ مددگار بھی بن جائیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اس کی ایک صورت کی مثل لے آؤ، کہ تم اس کی ایک صورت کی بھی مثل نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ نہ تو تم اب کر سکے ہو نہ ہی تم قیامت تک جو ہے وہ لا سکو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کا جو اگر لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی پڑھی جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، تو اگر کوئی پڑھنے والے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو مجمع کے اندر سے ہی کوئی بندہ اس کو اسی وقت بتا دے گا کہ تو نے فلاں جگہ پر غلطی کی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ قیامت تک کسی قسم کے غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ قرآن پاک کے زبر، زیر، پیش یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا۔ دنیا کی باقی جتنی کتابیں تھیں وہ تمام کتابیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کے رائٹر جب لکھتے ہیں 1000 بار بھی اس کی چیکنگ کیا جائے تو تب بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو ہر طرح کی غلطی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، کہ لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کو اتارا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں۔ دنیا کے سارے رائٹر جو ہیں وہ کالم لکھنے کے بعد بار بار اس کو پڑھتے ہیں، لوگ کتابیں لکھنے کے بعد بار بار اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی غلطیاں جو ہیں وہ اس کے اندر سے نکل آتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک اس کی زبر، زیر، پیش، شد، مد، وقف، وصل یہ آج تک جو ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ اور قرآن کریم کے علاوہ باقی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کتابیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن پاک کے احکامات جو وہ آج بھی موجود ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن پاک کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، جو سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ کافروں کا یہ اعتراض تھا، کافر یہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے۔ تو کافروں کے اس اعتراض کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ اب اس سے بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ پیارے حبیب تمہارا جو ہے ما ضل صاحبکم، کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ جو ہے وہ وجدک ضالا فہدی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ جو ہے وہ گمراہی کی نسبت کرتے ہیں، تو ان کو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے کے لیے، اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ استاد نہیں رکھا جاتا۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام معلم کائنات ہیں، کائنات کو سیدھے راستے کی طرف جو ہدایت دینے والے ہیں، تو جو ذات خود ہدایت دینے والی ان کی طرف جو گمراہی کی کیسے نسبت کی جا سکتی ہے؟ لہذا ان لوگوں کا بھی رد ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وہ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے پر بھیجے گئے ہیں، تنزیل العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک نازل کیا اس کی ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ نازل کرنے والی جو ذات ہے وہ غالب ہے اور حکمت والی ہے۔ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ،
کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو حکمت والا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو قرآن پاک کی جو تعریف جو ہے وہ شرح عقائد کے اندر، باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ القرآن کتاب من اللہ، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، منزل من اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، اور مقروف بالسنتنا، کہ جس کو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، اور جس کو ہمارے سینے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک غالب اور حکمت والے کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، کہ حضور علیہ السلام سے پہلے مکہ شریف کے اندر کوئی نبی جو ہے وہ نبی بن کر نہیں آیا، یہ حضور علیہ السلام ہی قریش کی طرف نبی بن کر تشریف لائے۔ قریش کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے جو ہے کسی نے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا، اللہ کے خوف سے نہیں ڈرایا، اللہ کی طرف تبلیغ نہیں کی۔ تو اس بات کی طرف جو اشارہ ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا، آپ کے اوپر قرآن پاک جب اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ان مکہ والوں کو ڈرائیں کہ جن کے طرف آپ سے پہلے جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا، اور جن کو آپ سے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی ڈرایا نہیں گیا، نہ ان کو ڈرایا گیا، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ اے پیارے حبیب، آپ کا منصب رسالت ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، ٹھیک ہے، اور جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ جن کی آنکھوں پر اور جن کے دلوں پر جو وہ مہریں لگ چکی ہیں، جن کے کانوں پر مہریں لگ چکی ہیں، وہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر بات جو پوری ہو چکی ہے۔ بات پوری کس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ان کے لیے جو ہے وہ ضرور میں بالضرور کہ جہنم کو لوگوں سے اور جنوں اور انسانوں سے جو ہے وہ میں بھر دوں گا۔ تو ان کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے، تو ان کو بار بار تبلیغ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کفر کے اوپر ہی اصرار کرنے والے ہیں، تو اس چیز کی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیات کا ترجمہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ضرور پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔